وصوموا نہارها، اس کی رات کو قیام کیا کرو، اس کے دن کا روزہ رکھا کرو. تو جب وہ شب قدر شب برات جو گزرے گی جیسے کل، تو اس کے بعد بدھ کے دن کا روزہ مستحب ہے. مستحب یہاں یہ سمجھا دوں، کبھی آپ دیکھیں گے ڈیبیٹ چلے گی، ڈسکشن ہوگی، سوشل میڈیا پہ ہنگامے کھڑے ہوں گے، آدھے کہہ رہے ہوں گے کہ جی بدعت ہے، آدھے کہہ رہے ہوں گے کہ ضروری ہے. تو مستحب کا مطلب ہے کہ نہ یہ ضروری ہے نہ یہ بدعت ہے، یہ ان بٹوین ہے کہ اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے تو حدیث میں تقریباً 20 سے 30 احادیث موجود ہیں کہ جس میں اس رات کی فضیلت باقاعدہ موجود ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں. ایون یہ کہ یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب کریم اگلے سال تک ہونے والے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان سب کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو فرشتوں کو، جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں، ان سب کو وہ پورا انتظام کے سپرد کر دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پورے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس سے کہیں اسٹرانگ اللہ کا نظام چل رہا ہے. ہر چیز کے فائلیں ہوتی ہیں، دفتر ہوتے ہیں، ان کے پورے ذمہ داران ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ہر چیز کا فرشتہ الگ ہوتا ہے. وہ ان تک وہ چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں. رزق کے فرشتے، بیماری کے فرشتے، شفا کے فرشتے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو بیماری ملے گی، کس کو رزق ملے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں، تو اس رات میں روایت میں آتا ہے کہ ان سب کو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں. تو اس کی اصل جو فضیلت ہے وہ میں نے بتا دیا مستحب ہے کہ اگر کوئی جاگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں جاگتا، وہ کہتا ہے مجھے سونا ہے یا اس کو عبادت نہیں، تو وہ بدعت بھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے. ہاں کچھ چیزیں اس کے اندر جو غلط ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرحومین کی عید ہے، ان کے پسند کے کھانے پکاؤ، یہ ان تک پہنچیں گے، وہ کھائیں گے. یہ سب چیزیں حدیث میں نہیں آتی. ان کو تو جب اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا، پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہاں جانے کے بعد یہاں کے وہ چٹملے، قورمے، بریانی کچھ یاد نہیں آئے گا. وہاں بس ہمارا ثواب، ایصال ثواب ضرور پہنچتا ہے، جو ہم پہنچاتے ہیں وہ ضرور تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو وہ ساری کی ساری عبادتیں عطا فرمائے، رمضان شریف ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، کسی بھی قسم کے نقصان سے ہم سب کو رب کریم محفوظ فرمائے. شب برات کی ساری فضیلتیں مل جائیں ہمیں، اور رمضان کی ساری عبادتیں طاعتیں ہمارے لیے بالکل اللہ پاک آسان فرما دے. ابھی ریسنٹلی میں عمرے پہ گیا تھا، ڈاکٹر شاہد صاحب کو پتہ ہی ہے، جنوری میں نئے سال کا آغاز ہوا تھا، تو پوری فیملی کے ساتھ گیا تھا، میری بیٹیاں، وائف وغیرہ. ابھی جو نعت پڑھ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، کہنا تو آسان ہے لیکن وہاں ماشاءاللہ عمرہ میں نے ادا کیا. 15 دن بہت اچھے گزرے، میری وائف تھی، بچیاں تھیں ساتھ میں. اور اچانک ہی بس وہ 14 جنوری کو آخری عمرہ تھا، بیت اللہ سے نماز پڑھ کے نکلے کہ 18 کو ان کی طبیعت خراب ہوئی، نزلہ کھانسی بڑا، اور وہ وہاں جدہ کے اندر ملک فہد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. اللہ کو وہیں پیاری ہوئی. 3 فروری کو ان کا انتقال ہوا، 12 کو ہم واپس آئے یہاں پہ. تو عجیب و غریب پوری دنیا لمحوں بھر میں الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کب کس کی واپسی کا سامان ہو جائے. تو اللہ پاک ہم سب کو بہرحال ہر وقت تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی ایسی ناگہانی اس سے محفوظ فرمائے. لیکن جو خاتمہ تھا ان کا بہت ہی قابل رشک اللہ پاک نے خاتمہ فرمایا کہ آخر وقت میں جب کوما میں جا رہی تھی، اس سے پہلے مجھے قریب بلایا، جب ہوش میں آیا ڈاکٹر نے بلایا تو آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، مجھ سے مسافہ کیا، ہنسی مسکرائیں، اور اس کا کلمہ شہادت کی انگلی اٹھائی، بس انگلی نیچے گر گئی. بہت ہی قابل رشک اللہ پاک نے قابل، یعنی بیت اللہ سے لپٹنا، چپٹنا، چوکھٹ پکڑنا، چوکھٹ سے لپٹ کے دعا کرنا، وہ سارے منظر دیکھتے دیکھتے ایک دم الٹ پلٹ ہو گئے سارے. اور وہ جنت وہاں پہ جدہ کے اندر ایئرپورٹ کے بالکل قریب لاکھوں کروڑوں حاجی وہاں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے دھاگ اترتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ سعودی کا قبرستان ہے. سعودی گورنمنٹ کو اپریشیٹ ہے کہ انہوں نے 15 دن تک وینٹیلیٹر پہ رکھا اور انتہائی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ریال انہوں نے خرچ کیا میری وائف کے اوپر آخری سانس تک، اور انہوں نے اف تک نہیں کیا، اور پورا فری آف کاسٹ پورا ان کو ٹریٹمنٹ دیا. اللہ پاک سعودی گورنمنٹ کو بھی جزائے خیر دے، اور مجھے صبر دے کہ ظاہر میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ پاک بس ہماری زندگی کو آگے آسان فرمائے. اللہ پاک اور ایسے کسی بھی آزمائی سے محفوظ فرمائے. شب برات کے لحاظ سے دعا کر لیجیے، انشاءاللہ زیارت اس کی بات ہوگی. ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب کریم یہ زندگی بہت مختصر ہے، قلیل ہے. اے اللہ رب کریم آخرت بہت طویل ہے اور بہت اس میں حساب کتاب ہے. آپ سارے معاملات میرے لیے اور ہمارے سارے سامعین کے لیے سب آسان فرما دیجئے. یا اللہ لیلۃ البرات آ رہی ہے جس کے اندر ہمارے سارے حساب کتاب دیکھے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو آپ اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے. اس کائنات میں سب سے مقدس ہستی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہمیں پوری اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے.
یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، زندگی ہماری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ گناہگار ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ان سب کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری مرادیں پوری فرما دیجئے، ہمیں سارے زندگی گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے۔ قبر کی منزل جو ہم سب کے لیے اللہ یقینی طور پر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آنے والی شب میں ہمارے لیے کیا کیا فیصلے ہوں گے، اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے آل اولاد کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارا یا اللہ یہ ملک پاکستان آپ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، اے اللہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی بھرپور خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، داخلی و خارجی انتشارات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما لیجئے، پوری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں باہر جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ ملک آپ کا کتنا بڑا عطیہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اپنی اس نعمت کے اللہ کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ جو بھی نظام چل رہا ہے ان کی اصلاح فرما دیجئے، جو بھی اللہ بدعنوان ہے ان کا خاتمہ فرما دیجئے، جتنے بھی اس ملک کے غدار ہیں یا اللہ کسی بھی قسم کے لوٹ مار کرنے والے ان سے اس ملک کو صاف فرما دیجئے، اور جو اس ملک کے وفادار ہیں ان سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، دہشت گردوں سے ہمارے پورے ملک کی، پوری قوم کی، مساجد کی، مدارس کی، گھروں کی، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، بازاروں کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اے اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یہ ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ اس کلمے کی روح کو ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر اتار دیجئے، کسی بھی تباہی سے ملک کو محفوظ فرما لیجئے۔ ہمارے یہاں جو مہنگائی کے اللہ عفریت ہے اس سے نجات عطا فرما دیجئے، اور جو بھی باہمی عصبیت ہے، منافرت ہے، فرقہ واریت ہے، ان تمام فرقہ واریت سے، منافرت سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے۔ ہمارے یہاں پہ اپنے اساسوں کی اور یا اللہ ہمارے جتنی بھی محافظ قوتیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، ہمیں کسی بھی داخلی و خارجی انتشار سے ہمیشہ 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 کے لیے محفوظ فرمائیے، خوشحالیاں عطا فرمائیے، بے گھروں کو اللہ گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو اچھے حلال روزگار عطا فرما دیجئے، تنگ دستیوں سے اللہ بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، ہماری دلوں کی تمام تمنائیں، آرزویں، مرادیں، خواہشیں سب پوری فرما دیجئے، اور کسی بھی قسم کی اللہ مرتے دم تک بیماری سے، معذوری سے، محتاجی سے، نابینا ہونے سے، نسیان اور بھول کے مرض سے، یا اللہ لنگڑا لولا ہونے سے، کینسر کے مرض سے، فالش کے مرض سے، یا اللہ اسی طرح کی دل کے امراض سے، ہر موذی مرض سے مجھے، میرے اہل خانہ کو، یہاں جتنے حاضرین سب کو محفوظ فرمائیے، چلتے ہاتھ پاؤں رکھیے، اچانک موت سے، حادثاتی موت سے محفوظ فرمائیے، ہمارے شہر کو، گلیوں کو یا اللہ ڈکیتوں سے، لٹیروں سے، چوروں سے پاک فرما دیجئے، کسی بھی قسم کی جو یا اللہ یہاں پہ بدعنوانیاں پھیلی ہیں ان تمام چیزوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، گلی کوچے میں امن و امان قائم فرما دیجئے، سکون عطا فرما دیجئے، سکون قلبی، سکون ذہنی عطا فرما دیجئے، اور یہاں پہ ہمارے شہروں میں جہاں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، کچرے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ان کی بھی اللہ اصلاح فرما دیجئے، اور جو بھی ذمہ داران خلوص کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حاضرین نے یا اللہ محفل کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، تمنا ہے، سب کی مرادیں تمنا پوری فرما دیجئے، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ بار بار حج مبرور، سعی مشکور کی سعادت سے مالا مال فرمائیے، حج کی سعادت، عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمائیے، بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال فرمائیے، اور روضہ اقدس کی زیارت سے مالا مال فرمائیے، اور یہاں جو تبرکات رکھے ہیں ان تبرکات کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی اندر تشریف لیں، اندر زیارت کے لیے چیزیں ہیں وہ زیارت کر لیجیے۔